بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سودا کیا اور اس کو ایک تجارت سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اللہ خریدار ہے اور ہم بیچنے والے ہیں، اور ہمارا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا لینا تھا اور کیا بیچنا تھا، تو اللہ خریدار بن کر آیا، ہم بیچنے والے ہوئے۔ ہم نے کیا بیچا؟ اپنی جان اور اپنا مال، اور اللہ نے قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کی قیمت جنت ہے۔ تم اپنی جان دو گے، اپنا مال دو گے، میرے حکم کے مطابق جان لگاؤ گے، میرے حکم کے مطابق اپنا مال لگاؤ گے، جیسے میں کہوں گا ویسے استعمال کرو گے، تو اس کے بدلے میں قیمت میری طرف سے وہ جنت ہوگی۔ یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا، اور قرآن نے اس پر ہمیں بشارت دی۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ پکا معاہدہ ہو چکا ہے جس میں پھر نہیں سکتے، واپس نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اس بے پر، جو کہ اللہ وہ خریدار ہے جس کی طرف سے کسی قسم کا دھوکہ یا کسی قسم کی بدعہدی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ جو اپنے اس عہد کو، معاہدے کو اور اس بیع کو پورا کرے گا، تو وہ اپنا مال دے، اپنی جان دے، اللہ کے حکم پر استعمال کرے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو یوں فرمایا: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ جو من خاف ادلج، سحری کو قافلوں کے چلنے کا دستور ہوتا تھا کہ سحری کے ٹائم چلتے تھے تو چور، رہزن، ڈاکو وہ بھی راستہ مارنے کے لیے سحری کے ٹائم کا انتظار کرتے تھے، چونکہ عام دستور تھا صبح سحری کے وقت قافلوں کے چلنے کا۔ تو جو چوروں سے، ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور اسے جانا بھی دور ہے، تو اسے اول شب سے تیاری کر کے نکلنا پڑے گا۔ تو وہ اول شب سے نکلتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو آخرت کے ساتھ تشبیہ دے کر آپ نے یوں سمجھایا: من خاف ادلج، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، تو اس مسافر آخرت کو بہت اول شب سے ہی نکلنا پڑے گا اور تیاری کرنی پڑے گی۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو صبح سویرے نکلے گا وہ مسافر ٹائم سے اپنی منزل کو پہنچے گا۔ قافلے شب کو نکلتے ہیں جب جانا دور ہوتا ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خوب غور سے سن لو، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور غور سے سن لو کہ اللہ وہ سامان بتاتا ہے جنت کو۔ تو اللہ جس چیز کو بیچ رہا ہے، قیمت میں دے رہا ہے، وہ جنت ہے، اور ہمیں سودے میں جس چیز کو دینا ہے وہ ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے۔ جان دینے کا مطلب کہ اللہ کے حکم پر یہ پورا وجود استعمال ہوگا۔ مال دینے کا مطلب کہ مال کا کمانا، اس کا خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ دو کام کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت کی بشارت سناتا ہے۔ تو ہم سارے بکے ہوئے مال ہیں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ہمارا اللہ سے ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، لہٰذا ہم سب بکا ہوا مال ہیں، اور بکا ہوا مال اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ تو ہماری جان بک گئی،
ہمارا مال بھی گیا، ہم جان اور مال اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی مرضی سے اس کو استعمال کرنا ہوگا۔